الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمتہ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آج ہم حاضر ہوئے ہیں مرزا جہلمی کو جواب دینے کے لیے، کیونکہ وہ کہتا ہے جب ان سے سوال ہوا کہ آپ کا کیا موقف ہے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق، تو وہ کہتا ہے کہ جو شیعہ حضرات کا موقف ہے وہی میرا موقف ہے، مطلب جو عقیدہ شیعہ لوگوں کا ہے، اہل تشیع کا ہے، وہی انجینئر مرزا کا عقیدہ ہے۔ آئیے پہلے آپ اور ہم اس کی ویڈیو دیکھتے ہیں، اس کے بعد ہم عرض کرتے ہیں۔ تو بھائیو، اس حوالے سے میرا جواب یہ ہے کہ جہاں تک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق ہے تو میرا موقف وہی ہے جو کہ اہل تشیع کے ہاں بھی پایا جاتا ہے۔ محترم، آپ نے دیکھا اور سنا کہ یہ کہتا ہے کہ جو موقف شیعہ کا ہے وہی میرا موقف ہے۔ آئیے پہلے شیعہ حضرات کا موقف جانتے ہیں کہ ان کا موقف کیا ہے، وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کیا سمجھتے ہیں اور ان کا عقیدہ اس میں کیا ہے۔ ناظرین محترم، شیعہ کے نزدیک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ام المؤمنین امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اسلام سے خارج ہے، والعیاذ باللہ ثم معاذ اللہ۔ روضۃ المتقین فی شرح من لا یحضر الفقیہ، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 218۔ اس کا مؤلف ہے محمد تقی المجلسی۔ اور ناظرین محترم، ایک اور آپ دلیل ملاحظہ فرمائیں، اس کے بعد ہم چلتے ہیں اپنے عقائد کی طرف۔ اہل تشیع کے نزدیک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کیا موقف ہے، ان کا عقیدہ کیا ہے۔ جی ناظرین محترم، کتاب ہے خصائل معاویہ، اس کے صفحہ نمبر 34 پر یہ لکھی ہوئی ہے غلام حسین نجفی کی۔ اس میں لکھتے ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک، والعیاذ باللہ ثم معاذ اللہ، کہ معاویہ کی ولادت 4 مردوں سے ہوئی تھی اور ہند کے مناصب 4 مردوں سے تھے، اس لیے یہ نعرہ حق 4 یار برحق ہے، یعنی کہ اہلسنت و جماعت جو حق 4 یار کا نعرہ لگاتے ہیں، اور ان لوگوں نے اس کی توجیہ کیا نکالی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ صحابی رسول حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شان میں کیا گستاخی انہوں نے کی ہے۔ خصائل معاویہ صفحہ نمبر 34 اور لکھی کتاب ہے غلام حسین نجفی کی۔ ناظرین محترم، آئیے کچھ چند احادیث مبارکہ ہم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شان میں بیان کرتے ہیں، ان کے فضائل اور چند احادیث۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہم علمہ الکتاب والحساب وقہ العذاب، یعنی کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس جو ہے، آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اے اللہ، معاویہ کو کتاب اور حساب کا علم عطا فرما اور اسے عذاب سے محفوظ فرما۔ حضرت مجدد رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی مکتوبات میں دفتر اول مکتوب 251 میں فرماتے ہیں کہ در احادیث نبویہ باسناد ثقات آمدہ، یعنی کہ یہ احادیث نبویہ میں سکہ سند سے وارد ہوا ہے۔ مشکوٰۃ شریف کی ایک اور حدیث پاک ہے، ان عبد الرحمن بن ابی عمیرہ
عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال لمعاویہ اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا وحدی. مشکاۃ شریف حدیث نمبر ہے 6244. ناظرین محترم، عبد الرحمن بن ابی عامر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، اسے یعنی کہ معاویہ کو، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہادی اور ہدایت یافتہ بنا اور اس کے ذریعے ہدایت نصیب فرما. خود ملاحظہ فرمایا کہ یہ شخص جو ہے انجینئر مرزا جہلمی، وہ کس طرح کہتا ہے کہ میرا عقیدہ وہ ہے جو اہل تشیع کا عقیدہ ہے. اور اہل تشیع کا عقیدہ آپ نے خود ملاحظہ فرمایا کہ اہل تشیع کا عقیدہ کیا ہے کہ وہ حضرت ام المؤمنین سیدہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نعوذ باللہ من ذالک مسلمان ہی نہیں سمجھتے. تو یہ تو نظریہ ہے انجینئر جہلمی کا. اور بہت ساری احادیث ایسی ہیں جو حضرت امیر معاویہ کی شان میں، ان کے فضائل میں، ان کے مناقب میں بیان کی گئی ہیں. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ معلوم ہونا چاہیے کہ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے ہیں اور فضیلت جلیلہ کے حامل اصحاب میں شامل ہیں. خبردار معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں بدگمانی نہ کرنا اور سب و طعن میں پڑھ کر حرام فعل کا ارتکاب نہ کرنا. ازالۃ الخفا صفحہ نمبر 146.